میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ میں دعوت اسلامی 14 فروری کو الحمدللہ عز و جل ایسٹ افریقہ کا سفر شروع ہوا اور پھر شام 5 بجے کی فلائٹ سے دوحہ سے سفر کینیا کے ہوائی اڈے کے لیے ہوا اور رات تقریباً 12 بجے نیروبی کینیا کے ایئرپورٹ پر پہنچا۔ آج سے 3 ملکوں کا شیڈول شروع ہو رہا ہے، تو میرا آنے کا ایک مین پرپز وہ بھی ہے، اور 3 دن تقریباً ممباسا میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور کنٹری ہے یوگینڈا، وہاں جانا ہوگا۔ وہاں دعوت اسلامی کے مرکز بن رہا ہے، وہاں اللہ کی رحمت سے کافی سارے کام ہیں، اور پھر وہاں سے انشاءاللہ ہم دارالسلام تنزانیہ جائیں گے، اور پھر ایک بہت خوبصورت جزیرہ ہے زانزیبار، میں پہلے بھی جا چکا ہوں، تو وہاں بھی جانا ہوگا۔ تو اجتماعات بھی ہیں، مدنی مشورے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، کچھ پروجیکٹس کے وزٹس بھی ہیں، تو بڑا ملٹی ٹاسکنگ ہمارا یہ شیڈول ہے۔ اور میں افریقہ میں ہوں، تو یہاں 20 ڈگری ٹیمپریچر ہے، تو میں کوٹ وغیرہ پہن کر آیا تھا، میں نے بیگ میں رکھ لیا ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے میں یورپ میں تھا جب -30 ڈگری 28 ڈگری ٹیمپریچر تھا۔ تو کلائمیٹ چینج، اچھا یہ دنیا کا وہ خطہ ہے کہ جہاں نہ زیادہ گرمی پڑتی ہے نہ زیادہ سردی پڑتی ہے، ایسا ہی ہے جناب، یا نارملی اتنا ہی 20 اور 30 کے درمیان ہی یہاں پر کلائمیٹ رہتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اچھا پھر ساؤتھ افریقہ جائیں تو اس وقت وہاں پر سمر چل رہا ہے، یعنی دنیا میں سردی چل رہی ہے تو وہاں گرمی چل رہی ہوتی ہے اور اچھی گرمی پڑتی ہے، اور وہاں جون جولائی میں پھر سنو فالنگ، اور آپ نے دیکھا ہوگا میں اس بار جون جولائی میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو وہاں مجھے برف باری بھی ملی تھی۔ نیروبی میں صبح تقریباً 12 بجے پاکستان کا ایمبیسڈر بھی تشریف لائے اور کچھ شخصیات تشریف لائی۔ بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرسٹ آف آل آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ویلکم۔ دعوت اسلامی کا دنیا کے 150 ملکوں میں، ابھی انشاءاللہ پریزنٹیشن دیکھیں گے، اتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے، جہاں اسلام کا سافٹ امیج ڈرا کرتی ہے، پورٹریٹ کرتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت سے پاکستان کا نام بھی روشن ہوتا ہے کہ یہ وہ تنظیم ہے جو سٹارٹڈ فرام پاکستان، اور آج دنیا کے کئی ملکوں میں ہم رجسٹرڈ ہیں، دنیا کے کئی ملکوں کی گورنمنٹ کی گڈ بکس میں ہے، بیکاز آف آور پالیسی آف پیس اینڈ لو۔ ہم اللہ رسول کی بات محبت اور پیار سے کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں ہمارے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں، ہم کسی طریقے کے وائلنس میں نہیں ہیں، ہم کسی طریقے کی پالیٹکس میں نہیں ہیں، ہم صرف اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، اچھا شہری بننے کی بات کرتے ہیں۔ دنیا کی کئی گورنمنٹس وہ ہیں، چاہے وہ UK ہو، ہانگ کانگ ہو، کوریا میں جیلوں میں بیچتے ہیں، افریقہ میں ہمیں کئی چیزوں کی اجازت ہے کہ گورنمنٹ یہ ریئلائز کر لیتی ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا شہری بن جاتا ہے، وہ ہمارے ملک کے لیے بھی ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ الحمدللہ دس از یور دعوت اسلامی۔ میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہمارے ملک کو بھی نیک نامی مل رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے دین کی نیک نامی ہو رہی ہے۔ You people are projecting a very soft image and a very peaceful image and a very tolerant image of Islam, which is the real image of Islam. I wish you all the best. Jazakallah. I wish you every success in all your future endeavors. Thank you. And you are a source of pride for us. اور میں چونکہ اس ملک کا اور آپ کا نمائندہ ہوں اس ملک میں، تو میرے لیے تو یہ بہت فخر کی بات ہے کہ میں جس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اس میں ایسے خوبصورت لوگ ہیں، ایسے کام والے لوگ ہیں جو انسانیت کے کام سے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں میرے کریم مولا، ہم میں سے جو جس مصیبت میں جس پریشانی میں گرفتار ہے اس کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں
اس کے بعد نیروبی کے قریب ایک علاقہ ہے, وہاں 1 ایکڑ کی جگہ دعوت اسلامی کو ایک عاشق رسول نے دی. اس جگہ کو دیکھنے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نیا دن اور خوشگوار دن. ویسے میں یوں بھی انجوائے کر رہا ہوں کہ ایک ٹھنڈے علاقے سے, پاکستان میں اس وقت ٹھنڈ ہے اور یہاں بالکل جیکٹ ویکٹ اب کچھ بھی نہیں ہے, ویری فیل ریلیکس. اور آج اللہ کی رحمت سے ہم اب جا رہے ہیں نیروبی میں. ہم نے ایک مدنی حلقہ کیا, پاکستان کے ایمبیسڈر بھی آئے, بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی آئے. اب کچھ دعوت اسلامی کے لیے کوئی پراپرٹی لی ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ آج ہی فلائی کرنا ہے ہم نے ممباسا کے لیے, انیدر سٹی آف دا کینیا, اور پھر وہاں انشاءاللہ سنت و برا اجتماع ہوگا آج رات کو, جمعرات کو. پاکستان کمیونٹی میں ہمارے ساتھ رہیے, آپ کو مزید آگے کے مناظر دکھاتے ہیں. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, میرا چلنا. وہاں مدرسۃ المدینہ بھی موجود تھا. افریقن بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا. الحمدللہ یہ دیکھ کر بھی خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی کے ہی مدرسے سے پڑھے ہوئے بچے اب اساتذہ بھی بن گئے, عالم دین بھی بن گئے, مدنی بھی بن گئے. اب وہی ان افریقن بچوں کو پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ یہاں دعوت اسلامی کو ماشاءاللہ 1 ایکڑ کی جگہ الحمدللہ ہمارے ایک عاشق رسول نے ہمیں دی ہے. تو ہم اس جگہ کا وزٹ کرنے آئے تھے, تو ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی ساتھ وزٹ کرواتے ہیں. میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Everybody understand English? Yes. Okay, mashallah. Love to see you, brothers. Mashallah. My name is Abdul Habib Attari. I am from Pakistan, and mashallah, we here to see this beautiful place. And my beautiful suggestion for all of you that always try to respect your parents and always try to respect your teachers. So, inshallah, when you get respect in your heart for those beautiful personalities, because of those respect, inshallah, you will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And because of that respect, inshallah, you become beautiful Hafiz Quran and Alim Deen, inshallah. Wasting your time, you do not become a good Hafiz Quran or Alim Deen, okay? So give your good time to your studies, inshallah, azza wa jal. Dawat Islami need you to become a good Alim Deen, good scholar of Islam, and spread Islam in all over Africa, inshallah. Madani channel ke nazreen, اس وقت ہم نیروبی کینیا میں موجود ہیں. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. نیروبی کا بھی ایک مضافاتی علاقہ ہے جس کو جیرو کہتے ہیں. یہاں 1 ایکڑ کی جگہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو مل چکی ہے. اب یہاں ہم نے مدرسہ بنانا ہے, یہاں پر جامعۃ المدینہ بنانا ہے, دعوت اسلامی کا مرکز بنانا ہے. صرف عارضی مدرسۃ المدینہ شروع کیا ہے تو کتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس میں پڑھنے آ گئے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, حافظ قرآن بن رہے ہیں. اللہ ان بچوں کو, ان کے اساتذہ کو خوش رکھے. یہ جامعۃ المدینہ کا پہلا درجہ بھی شروع ہو چکا ہے. یہ بچے بھی بلالی ہیں, یعنی افریقن ہیں, ان کے اساتذہ بھی بلالی افریقن ہیں, اور وہ بھی دعوت اسلامی کے مدرسوں سے پڑھ کر ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی, جو ممالک میں جا کر, مختلف بر اعظم میں جا کر, مختلف علاقوں میں جا کر وہاں گویا ایک فیکٹری لگاتی ہے ثواب کی, اور اس کی پروڈکشن سے وہیں کے علماء, وہیں کے حافظ قرآن, وہیں مسجدوں کے امام اور ایک اچھے اسکالر بنتے ہیں جو اس کمیونٹی کو رہنمائی کرتے ہیں. وی لو دعوت اسلامی, وی لو امیر اہل سنت, وی لو مدنی چینل. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلامی بھی glorious in every corner of the world. For the sake صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں آپ کو ایک حسین اتفاق بتاتا ہوں ناظرین. آج سے پورے 30 سال پہلے 94 میں مجھے سعادت ملی تھی افریقہ آنے کی, کینیا آنے کی. قبلہ سید عبدالقادر شاہ صاحب باپو شریف تھے, ہمارے مرحوم مبلغ دعوت اسلامی حاجی سرفراز بھی تھے, اور ہمارے کافی سینئر مبلغین حاجی الطاف جانی, شبیر بھائی اور بھی ذمہ داران تھے. میری عمر تو اس وقت آلموسٹ 19 ایئرس تھی, اور الحمدللہ میں اس مدنی قافلے میں شریک تھا. اور 2011 میں ابھی عمران بھائی بتا رہے تھے, ماشاءاللہ عمران بھائی بھی یہاں پر ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں, ہمارے پورے ملک کے ذمہ دار ہیں, کہ 11 سال پہلے جامعۃ المدینہ شروع ہوا. اور آج جو ہمارے
محمد بھائی جو ہیں یہ اسی جامعۃ المدینہ سے پڑھے, درس نظامی کمپلیٹ کیا, عالم دین بنے اور اب جامعۃ المدینہ جیرو میں یہ ماشاءاللہ درجے کے استاد صاحب ہیں. تو یہ ہے دعوت اسلامی سکسیس سٹوری. لوگ بڑی بات کرتے ہیں کہ 30 سال پہلے ایک بیج بویا گیا, آج اس کی بہاریں یہ ہیں کہ پورے کینیا میں تقریباً 13 کے قریب مراکز بن چکے ہیں, ہزاروں لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. افریقن, اب میرے ساتھ تینوں افریقن بھائی بیٹھے ہیں, کینینز ہیں اور یہ تینوں ٹیچرز ہیں, یعنی یہ پورا جامعہ مدرسہ انہی کے حوالے ہے. تو برادر محمد احمد with me, احمد جمعہ ماشاءاللہ, he is a ناظم and the teacher of مدرسۃ المدینہ ماشاءاللہ, and brother ابو بکر, he is یہ ٹیچر ہیں حفظ درجے کے مدرسۃ المدینہ کے. تو ماشاءاللہ یہ افریقن بھائی یہاں پر چلا رہے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی قوموں میں دین کا پیغام عام ہو, غیر مسلم مسلمان ہو, اور مسلمانوں کے ہونے کے بعد سسٹین کریں, مسلمان ہی رہیں اور ان کی تربیت ہو, تو دعوت اسلامی الحمدللہ اس پر بڑے شاندار انداز میں کام کر رہی ہے. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور ان عاشقان رسول کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. محمد احمد جمعہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, it's for you. And now the second one to my ustaz and beautiful name, Muhammad Abu Bakr, mashallah. And the third one is for the Madani, mashallah, Muhammad Madani. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یا محمد, ماشاءاللہ. And last but not the least, our نگران عمران بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. But half for Imran bhai and half for my senior Islamic brother of me. When I was, میں 30 سال پہلے آیا تھا جب بھی میری قاسم بھائی سے ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ, اور یہ ہمارے اس وقت بھی میزبان تھے, ہمارے مہربان تھے اور آج بھی ہیں. چلے قاسم بھائی یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم اللہ پاک ہماری محبت سلامت رکھے اور ہماری دعوت اسلامی کو اور ترقیاں تھا. میرے اور مدنی بیٹا بھی تو ادھر موجود ہے, کیا نام ہے آپ کا, بھول گیا میں نام, شاہد منظور بھائی. چلو شاہد بھائی کو میں اپنے ہاتھ سے کھلا دیتا ہوں. بسم اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. بڑے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں افریقن بچے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام سلام. مسلمان بچے, مسلمان. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. او ماشاء اللہ, beautiful girl, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. 4 بج گئے ہیں, 5:30 بجے فلائٹ ہے ممباسا کی, اور بتا رہے ہیں یہاں سے 40 منٹ کا ایئرپورٹ پہ راستہ ہے. پہلا ہی دن اور پہلا ہی مصروف دن. چلتے ہیں, ہماری زندگی ایسی ہے, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. شام 5:30 بجے ہماری فلائٹ تھی نیروبی سے ممباسا کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 1 گھنٹے کی تقریباً فلائٹ ہے. نماز اثر نیروبی میں پڑھ لی ہے, انشاءاللہ مغرب ممباسا پہنچ کر پڑھیں گے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ خیر سے ہمارا سفر پورا فرمائے. یہ پر والا جہاز ہے, انشاءاللہ خیر رہے گی, اور پہنچ کر انشاءاللہ مزید آپ کو مناظر بتائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آلموسٹ 1 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ممباسا پہنچ چکے ہیں. تقریباً 7:10 ہوئے ہیں. مغرب کا وقت ہو چکا ہے. پہلے نماز مغرب ادا کریں گے اور پھر ممباسا شہر میں چلیں گے. ہر کام سے پہلے اگر وقت نماز کا ہو گیا ہے تو پہلے نماز. آئیے چلیں. ممباسا ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد خیر خواہی کا سلسلہ ہوا. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز.
الحمدللہ عز و جل ممباسا پہنچ چکے ہیں. یہاں کافی سارے دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں. ایئرپورٹ پہ کافی تعداد میں اسلام میں تشریف لائے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ آج سے ممباسا میں ہمارا شیڈول شروع ہوگا. آج جمعرات ہے, ہفتہ وار سنت و برا اجتماع بھی ہے. پاکستان کمیونٹی سینٹر میں انشاءاللہ اجتماع ہوگا, اور پھر کل سے مزید یہاں پر کچھ شعبہ جات کا وزٹ بھی ہے. ایک بہت بڑی, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, اچیومنٹ ہے, ایک بہت بڑا کام ہے جو دعوت اسلامیہ کرنے جا رہی ہے. تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹس دیں گے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ یہاں ہمارا سفر اپنے دربار میں قبول فرمائے, دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں ترقی عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی دعوت اسلامی کا اخلاص کے ساتھ بھرپور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی ہو قبول ہے بارگاہ میرا عمل میرے خدا میرے, ہو قبول ہے بارگاہ میرا. الحمدللہ اسی رات ممباسا میں ایک عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ تھا. اس اجتماع میں شخصیات بھی موجود تھیں, مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول بھی موجود تھے. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے, ڈپیوٹ کیا ہے. اس کی ڈیوٹی یہ ہے اور اس کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت رکھتا ہے. اس کا کام کیا ہے, اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ قیامت تک میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے, وہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے فادر کا, اس کے والد کا نام پہنچاتا ہے, اور وہ کہتا ہے حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو نبی پاک کے روضے پر فرشتہ جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پیارے آقا تک میسج پہنچاتا ہے, درود پہنچاتا ہے, اس کی لسننگ پاور کیسی ہے؟ افریقہ سے, امریکہ سے, یورپ سے, پاکستان سے, ایوری ویئر ان دا ورلڈ, کہیں سے درود پڑھیں, وہ فرشتہ وہ آواز سن لیتا ہے. صرف سنتا نہیں ہے, پہچان بھی لیتا ہے. پڑھنے والا کون, اس کا والد کون. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا لسننگ پاور آف دیٹ اینجل اینڈ دا ریکگنائزیشن پاور آف دیٹ اینجل. علم بھی کتنا ہے اور سماعت بھی کیسی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے, تو مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر کھڑے ہوئے فرشتے کے علم کا عالم یہ ہے, اس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو صلاۃ و سلام میں شعر پڑھتے ہو نا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. کہ جب فرشتہ درود سن سکتا ہے تو میرے آقا ہماری پکار کیوں نہ سنے؟ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے رب کریم, ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری, ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ, اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کافی دیر تک تاجران اسلامی بھائیوں اور عاشقان رسول کے ساتھ ملاقات اور مدنی پھولوں کا سلسلہ رہا. the sake of Medina.
ہفتے کے دن دوپہر میں جامعۃ المدینہ کنزُ الایمان، وہاں طلبہ کے درمیان ماں باپ کا ادب اور افریقہ بھر میں دین کا پیغام پہنچانا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب بھی کرنا ہے، اپنے اساتذہ کا بھی ادب کرنا ہے، کھیل کود میں فضول باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ جن کو بڑا کام کرنا ہوتا ہے، جن کو بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے، وہ اس گول کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی تیاری مضبوط کرتے ہیں۔ اور رات پھر ایک عاشق رسول کی گھر کی چھت پر ممباسا کے تاجران اور شخصیات کا اجتماع ہوا۔ کیا جوان نہیں مرتے؟ کبھی بھی یہ شیطان کے وار میں نہ آئے کہ جناب میں آخری عمر میں بھی نیکیاں کر لوں گا، ابھی مزے کرنے دیں، نہیں، اب ہمیں تو کل کا نہیں پتا۔ اجتماع کے فوراً بعد ایئرپورٹ روانگی تھی یوگانڈا کے شہر کمپالا کے لیے۔ الحمدللہ عز و جل نیروبی کا شاندار اجتماع کمپلیٹ ہوا، اب ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ جامع مسجد کولولو میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے بچوں کی تقسیم اسناد کا اجتماع بھی تھا۔ میرا چلنا، میرا رکنا